السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک وخلیلک وصفیک سیدنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں اپنے عنوان اور موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے پاس کہ جملہ اولیاء کرام و مشائخ اعظام کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء بولتے ہماری نظر میں آتی ہے کرامات۔ حقیقتاً کہہ رہا ہوں میں، کوئی یہ دو رو بیانی نہیں ہے، چونکہ آپ بھی کا آدمی ہوں میں، تو میں آپ پتہ ہے کہ میں صاف گوئی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام بولتے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کرامات ہونی چاہیے، خرق عادات، افعال و اعمال ہونی چاہیے، ایسی چیزیں، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی مرید کا ایسا ہو گیا معاملہ، کوئی دشمن ہو تو ایسا ہو گیا ہے۔ یقیناً اولیاء کرام کی کرامات سر آنکھوں پر، ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے، پایا جاتا ہے، اور آپ اور ہم اکثر و بیشتر اولیاء کرام کے حوالے سے انہی باتوں کو سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ تو آج اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی روحانی معاملات ہو اور کرامات ہو، اسی کا نام ہم اولیاء کرام سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ان کا معاف فرمانا کہ عوام کے طور پر کہہ رہا ہوں، اما عوام کے درمیان میں جو باتیں ہیں ان کا کوئی علمی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ ہم کبھی کہیں نہیں سنے ہیں، ہمارے استاد کہتے تھے کیا بابا کوئی عالم، کوئی ولی جو ہے مفتی کیوں نہیں ہوتا، مفتی کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ وقت کے ولی کہتے ہیں، عصر رواں کی صدی کے ولی، وہ یا وغیرہ وغیرہ القابات ملتے ہیں، سلطان الاولیاء، کوئی کامل الاولیاء، بڑے اولیاء کرام کے تعلق سے نہیں۔ آج کل تو عام ہو گیا ہے ان ٹائٹلز بھی بے وقعت بن گئے ہیں، ہر چیز کے جو ہے ٹائٹلز ایسے بن چکے ہیں کہ بس اللہ ہی معاف فرمائے۔ مجھے حضرت شیخ الحدیث صاحب علیہ الرحمہ کی بات یاد آتی ہے، جب آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ کسی کو مفسر قرآن کہا گیا، کہ آپ کو خود عمدۃ المحدثین کہا گیا، تو آپ بولے پہلے مجھے برا لگتا تھا بابا، مگر اب برا نہیں لگنے لگا۔ کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ کیونکہ وہ ٹائٹل مجھ کو سوٹ نہیں ہوتا، تو مطلب وہ کوئی بے وقت ہے، مطلب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو مجھے برا بھی لگنا چھوٹ گیا ہے۔ مفسر قرآن اگر کوئی کہہ لیتا اپنے آپ کو، کوئی کہلوا لیتا یا کچھ لکھ دیتے، تو آپ فرماتے بابا مفسر قرآن بننے کے لیے 300 علوم کا ہونا ضروری ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو مفسر قرآن کیسے لکھ لے سکتا ہے؟ آپ مفسر قرآن تھوڑی ہے امام بیضاوی، امام قرطبی، امام جلال الدین سیوطی، امام کشاف، اور آپ قرطبی لے لیں، زمخشری لے لیں، بیضاوی لے لیں، اور بڑے بڑے اکابرین ابن کثیر لے لیں، یہ لوگ امام جلال الدین سیوطی لے لیں، یہ لوگ مفسرین تھے فرماتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ناقل ہے، نقل کرنے والے، مترجم ہیں ہم۔ اگر عربی میں تفسیر ہے تو اس کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، بعض تو اردو کا پڑھ کر کے اردو میں کر دے رہے ہیں، عربی کا دیکھ کر کرے تو وہ مترجم ہوں گے، مفسر کہاں سے ہوں گے؟ آپ فرماتے کہ مفسر نہیں بول سکتے کوئی کسی کو، مفسر کے لیے 300 علوم کا ہونا ضروری ہے، اکثر فرمایا کرتے، اپنے دروس میں فرمایا کرتے۔ تو ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم آج کل القابات بے وقت ہو گئے ہیں، بے وزن ہو گئے ہیں، ایسے القاب کہ آپ القاب شرما جائے۔ تو اولیاء کرام کے حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ القابات بڑے ملتے ہیں، اولیاء کرام وہ قدوۃ الاولیاء ہے، زبدۃ الاولیاء، زبدۃ الصالحین، ایسے کئی القاب ملتے ہیں، مگر علمی حوالے سے ان کے القابات ہم کہیں نہ کہیں مس کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کرام الگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام الگ ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ولی کی پہلی صفت یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر علم ہونی چاہیے۔ جب تک اس کے اندر علم نہ ہو تو وہ ولی نہیں کہلایا جا سکتا۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ کہف کی جو آیت کریمہ، آیت نمبر 65 میں نے پڑھی ہے، فوجدنا عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔
بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قرآن کریم سورہ کہف میں ہے. علم لدنی ہم اکثر سنتے بھی ہیں, وہ علم لدنی بھی علم سے ہی آغاز ہو رہا ہے. اس کا آغاز میں علمناہ من لدنا علما, ہماری طرف سے ہم نے ان کو خاص اسرار و رموز کا علم دیا ہے. کس کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو. بات ان کی بھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک محفل میں عرض کرنے لگے, اے لوگوں, کسی نے پوچھا کہ بھئی اس وقت کا سب سے پڑھا لکھا آدمی, ایجوکیٹڈ پرسن کون ہے روئے زمین پر؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میں نبی ہوں, مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی ہر اعتبار سے افضل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسی بات نہیں ہے, ہمارا ایک بندہ رہتا ہے, اس کا نام خضر ہے, فلاں علاقے میں رہتا ہے, جاؤ جا کر کے ڈھونڈو, اور جا کر کے ہم نے اسے علم دیا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان ہو رہی ہے. جا رہے ہیں ولی کے پاس کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. یہ الفاظ آپ قرآن کریم کی روح سے میں عرض کر رہا ہوں. یہ تفسیر کی بات تھی جو حضرت موسیٰ کی کہی ہوئی تھی. اب یہاں سے تفسیر کا معاملہ شروع, قرآن کی الفاظ شروع ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, باری تعالیٰ اس کی پہچان کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی مچھلی پکا کر رکھ لو, جب تم وہاں پہنچو گے تو مچھلی زندہ ہو جائے گی. تو وہ چلنے لگے. ایک ذنون مصری جو آپ کے ساتھ تھے, حضرت ذنون مصری نے, حضرت ذنون علیہ السلام جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے بعد آپ کے صحابی بھی تھے, خلیفہ بھی بنے بعد میں, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. تو بہرحال تشریف لے گئے آپ کے ساتھ, ایک مقام پر گئے, پڑاؤ ڈالے, حضرت موسیٰ آرام کرنے لگے. وہ مچھلی توشے میں جو پکی ہوئی, تلی ہوئی, بھنی ہوئی مچھلی ہے, وہ توشے میں سے زندہ ہو کر نکل کر کے سمندر میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر اپنے سفر کا آغاز ہوا. حضرت ذنون بھول گئے بتانا, معافی چاہتا ہوں, حضرت یوشع بن نون ہے, معافی چاہتا ہوں, ذنون تو حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے. تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آگے سفر کے لیے چل پڑے. ایک منزل پر پہنچے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اے ہمارے ساتھی ہمارا کھانا لے آؤ, ہمارا سفر کی وجہ سے بے حال ہو رہے ہیں, بھوک لگ رہی ہے. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. تو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت یوشع بن نون, توشا کھولے تو مچھلی غائب ہے. مچھلی کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ نسیت الحوت فانسیناہ الا الشیطان ان اذکرہ. تو حضرت موسیٰ مجھے معاف کریے, میں بتانا بھول گیا, شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ وہاں پر جو سمندر تھا, سمندر میں فی البحر عجبا, وہ مچھلی جو ہے اپنا راستہ بنا کر سمندر میں داخل ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں چلو, وہی تو اصل مقام ہے, وہی اصل مقام ہے جہاں ہمیں جانا تھا, کہ فی البحر عجبا. انہوں نے کہا کہ چلو, پلٹ کر چلو اپنے اپنے قدم پر, اپنے مقامات پھر سے پلٹتے ہوئے واپس آئے. تو جب منزل پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے, مری ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر تالاب میں, سمندر میں چلی گئی, مجمع البحرین او امضیار حقبہ فرمایا گیا, دو سمندر جہاں مل رہے تھے, وہاں پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے فوجدناہ, تو ہم نے پا لیا, فوجدا عبدا من عبادنا, تو ہم نے اللہ کے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو موسیٰ اور یوشع دونوں نے پا لیا. آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے اپنی رحمت ان کو عطا فرمائی تھی اپنی جانب سے. وعلمناہ, اور ہم نے ان کو سکھایا تھا, من لدنا علما, ہماری طرف سے علم سکھایا تھا, یعنی اسرار و رموز معارف کا الہامی علم ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو معزز سامعین کرام, بات ایک ولی کی ہو رہی ہے. حضرت خضر, ان کو سید الاولیاء بھی کہا جاتا ہے, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی ولایت کا نسبت بھی علم کی طرف رکھی گئی. تو پتہ چلتا ہے کہ ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم والا ہو. جاہل کبھی ولی نہیں بنتا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض حضرات نے مجھ پر اس بات پر اعتراض بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ کوئی جاہل ولی نہیں بن سکتا, جاہل کو ولایت نہیں ملتی. ولایت کا پہلا منصب, دیکھیے جیسے اس کی مثال کیسی ہے کہ ایک خالی برتن ہے, صاف برتن ہوگا تو اس کے اندر دودھ ڈالا جا سکتا ہے. میلا برتن ہوگا, کچھ نہیں ہے, برتن اگر خراب ہے, پھٹا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی بھی دودھ نہیں ڈالا کرتا. تو دودھ ولایت ہے, اور برتن کا صاف ہونا یہ علم ہے, یہ ظاہری شریعت ہے. شریعت جب تک نہیں پتہ ہوگی, طریقت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا. تو علم کا ہونا ولی کے لیے پہلی کڑی ہے, پہلا منصب ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم شریعت حاصل نہیں کرتا, راست تصوف کی طرف جاتا ہے, تو اس کے گمراہ ہونے کے امکانات بہت روشن اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. علم شریعت اس کو پتہ ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا یہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیز ہے, یہاں حقیقت کیا ہے,
اور مجاز کیا ہے، کون سے شطحیات کہتے ہیں، کون سے اوراد ہونی چاہیے، کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے، کرامت کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں، استدراج کس کو کہتے ہیں، ان سب میں فرق ہونا ضروری ہے. جب تک یہ فرق کون دلواتا ہے؟ یہ فرق صرف علم سے آتا ہے، علم کے ذریعے سے آتا ہے. تو کوئی جاہل ولی نہیں بن سکتا. اگر کسی ان پڑھ کو، نہ پڑھے لکھے کو اللہ اگر ولایت دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو جاہل نہیں رکھتا، اللہ اس کو جاہل نہیں رکھتا. یعنی اس کی اپنی طرف سے علمناہ من لدنا علما، اپنی طرف سے علم لدنی اس کے قلب پر اتار دیتا ہے. اس کو شریعت و طریقت کے عروف، معارف اور علوم عطا فرما دیے جاتے ہیں. مجھے یہاں پر بابا حضور علیہ الرحمہ کی کہی ہوئی بات اکثر جو آپ سنایا کرتے مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت پیر قدرت اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ قادری سلسلے کے بڑے پیر کی اولاد، آپ ہی کا مہینہ ہے تو بڑے پیر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے جو بڑی گنبد میں آرام فرما ہے. آپ جو ہے حالانکہ صورت شکل کے اعتبار سے مجذوب تھے، وہ صورت شکل کے اعتبار سے یعنی ظاہر میں تو ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی بڑے عالم وغیرہ ہے یا ولی ہے، مگر جب وہ حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ الرحمہ کے درس میں آتے تو حضرت ابو الوفا الافغانی اٹھ کر ٹھہر جایا کرتے، ادب سے کہتے کہ صاحب آپ جو ہے کچھ واز فرمائیے. تو کہتے ارے میاں تیرا کہا ہوا سند ہے، اگر میں کہوں گا تو میری کون مانے گا. آپ فرمایا کرتے، اس کے بعد کچھ نصیحت پند و نصائح فرماتے. حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ الرحمہ حضرت پیر قدرت اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو بٹھاتے، سامنے بیٹھ جاتے آپ زانو ادب اور آپ کے واز کو سماعت فرمایا کرتے. یہ مقام ہے حضرت پیر قدرت اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا. آپ فرمایا کرتے، کئی آپ کی پند و نصائح ہے، آپ ایک اکثر فرمایا کرتے میاں کیا کر رہے تھے؟ پوچھے کہ ایک مرتبہ پوچھے کیا کر رہے تھے؟ بولے درس چل رہا تھا. تو کس کی باتیں ہو رہی تھیں؟ بولے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی تھیں. تو فرمایا کتنا آسانی سے تم نام لے لیتے ہو، اپنے گھر میں املی رکھی ہوئی ہے جو چولہے میں مرتبان میں باکس کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ املی کا نام لو تو منہ میں پانی آیا کرتا ہے، مگر کیا بات ہے کہ اللہ کا نام لو تو منہ میں پانی بھی نہیں آتا، نہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، نہ جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا کمزور ہے. آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ ایک مجذوب ہے، ظاہری علوم کا کوئی ظاہری سورس نظر نہیں آتا، مگر جب اللہ کے من لدنا علما جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پھر معارف کے علوم کے دریائیں وہ بہایا کرتے تھے. تو معزز سامعین کرام، میں نے تمہید تھوڑی سی طویل ہو گئی، مگر آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کوئی ولی علم کے بغیر ولایت کی منزل پر نہیں پہنچتا. اگر اللہ کسی ان پڑھ کو، نہ پڑھے لکھے کو اگر ولی بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کو ان پڑھ یا جاہل نہیں رکھتا. اس کی میں نے کئی مرتبہ مثالیں بھی دی ہے کہ ایک اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ایک جلسے میں جانے کا، جہاں پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہمارے پاس علم شریعت علم نہ ہوگا، صرف ہم تصوف کی باتیں کریں گے تو آدمی بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. من لم یفقہ فی الدین، کہ جو آدمی دین میں فقہ میں تفقہ حاصل نہ کرے اور پھر تصوف کی منزل پر چلے جائے تو وہ آدمی جو ہے زندیق بن جایا کرتا ہے، وہ آدمی راہ راست سے گمراہ ہو جانے کے امکانات روشن ہوتے ہیں. ایک جلسہ تھا نارائن پیٹ میں ہو رہا تھا، ہم وہاں پر جلسے میں ہے، تو ایک صاحب جو ہے حضرت ہے، پیر ہے، بڑے امامے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، گلے میں پٹا ہے، موتیوں کا ہار ہے، بڑا بہترین شائع وغیرہ، اپنے لب ڈھب کے ساتھ اپنے مریدین کی بڑی جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور جلسہ ہو رہا ہے. جلسے میں انہوں نے کہا، یہ محرم الحرام سے متصل جلسہ تھا، انہوں نے کہا، عرس شریف کا جلسہ تھا، فیضان اولیاء کا جلسہ چل رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بات تو حالانکہ ریلیونٹ تھی، پھر بھی کہا انہوں نے کہ پتہ ہے کہ یزید کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے اور اللہ نے اس کو، یزید کو ظالم اور گھاٹے والا کہا ہے، خسارے والا کہا ہے. اب ہم پریشان ہو گئے، میں ہوں، ہمارے استاد ہے والد گرامی، ہم لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے کہ یزید کا ذکر قرآن میں، جو قرآن کی نزول کا اختتام ہونے کے تقریباً 29 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، 19 سال بعد پیدا ہو رہا ہے. تو غور کرنے لگے تو حضرت پھر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنے لگے. شاید آپ بھی جو اہل علم حضرات ہیں وہ جب سنیں گے تو آپ کی بھی ہنسی چھٹ جائے گی، آپ بھی سوچنے لگیں گے کہ ہم کس سطحی مقام پر پہنچ چکے ہیں. وہ کہنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ نے قرآن جو نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا جو رحمت اور شفا ہے مومنین کے لیے، اور وہ ترجمہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم ہے یزید، یزید ظالم نہیں ہے، یزید نہیں ہے مگر ظالم، الا خسارہ، اور وہ گھاٹے میں خسارے میں رہنے والا ہے. یعنی یزید کو یزید زیادہ یزیدو جو اضافے کے معنی میں ہے، اور جو قرآن ہے وہ ظالمین کو گھاٹے میں اور ان کے نقصان میں اور اضافہ کرتا ہے. یہ معنی ہے اس کے، یزید کے معنی زیادہ یزیدو انکریز کے میننگ ہے، مگر انہوں نے یزید کو جو ہے
یزید بن معاویہ کے طرف منسوب کر دیا، اور اس یزید کو جو لعین پلید ہے اس کو قرآن کریم میں لا دیے، اس کو بولے ظالم بھی ہے، یقیناً وہ ظالم بھی تھا، یقیناً وہ خسارے میں بھی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی یہاں سے پوائنٹ کٹ نہ کر لے، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں یقیناً گھاٹے میں ہے، یقیناً ظالم ہے، مگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جب علم نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی علم غلم باتیں کرنا پڑے گا، اور ایسے ہی باتیں جس سے لوگوں کا منورنجن، اور پھر اس کے بعد کیا نعرے لگ رہے تھے سمجھ رہے، پوری درگاہ گونج رہی تھی، جلسے گاہ گونج رہی ہے، کیا واہ 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 واہ، حضرت نے کیا نکتہ بیان فرما دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، علم ضروری ہے، علم کے بغیر آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے کیا فرمایا، کن فقیہا صوفیا ولا تکن صوفیا فقیہا۔ آپ اپنی کتاب تحقیق حقیقت التعارف فی معرفت الفقہ والتصوف، تحصیل التعارف فی معرفت الفقہ والتصوف میں فرماتے ہیں کن فقیہا صوفیا، آدمی فقی بنے پہلے، اس کے بعد صوفی بنے، ولا تکن صوفیا فقیہا، مگر پہلے صوفی بن کے بعد میں فقی نہ بنے۔ کیوں؟ جب آدمی فقی بنے گا یعنی علم ظاہر سیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا علم باطن کی لمٹ یہاں ہے، علم باطن یہاں ختم ہوتا ہے، علم شریعت ہے، یہ شریعت کی یہ لائن ہے، طریقت کی یہ لائن ہے، طریقت میں جو پاسبلٹیز ہے، جو علوم ہے، اس کی حقیقت کو خدا، رسول، غیر نبی، صحابی، غیر صحابی، ولی، غیر ولی، ان کا جو فرق ہوتا ہے وہ شریعت سکھائے گی، آپ کو شریعت سکھائے گی۔ ورنہ اگر آدمی یہ نہیں سیکھے گا، ظاہری علوم نہیں سیکھے گا، تو یاد رکھیں آدمی پھر پلٹی کھایا کرے گا۔ تو حضرت دادا پیر علیہ الرحمہ، بات تھوڑا تمہید تھوڑا سا زخیم ہو گئی اور طویل ہو گئی کہ حضرت دادا پیر علیہ الرحمہ کیا فرماتے، کیا خوبصورت آپ نے تشبیہ دی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہمارے مشائخ کرام، ہمارے علماء کرام ہر دو اس چیز کو سمجھ جائیں نا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سارے جھگڑے لڑائیاں ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا شریعت دودھ ہے، شریعت دودھ ہے، اور طریقت اس کی ملائی ہے، حقیقت اس کا مسکہ ہے، اور معرفت اس کا گھی ہے۔ دودھ، گھی، ملائی، مسکہ اور ملائی۔ فرمایا کہ شریعت جو ہے دودھ ہے، شریعت جتنی شریعت ہے دودھ ہے تو ملائی بھی ہے، مسکہ بھی ہے، گھی بھی ہے۔ اگر ملائی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، اگر دودھ نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ تینوں چیزیں نہیں بن سکتی۔ دودھ ہے تو ملائی بھی ہے، دودھ ہے تو مسکہ بھی ہے، دودھ ہے تو گھی بھی ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں چاہیے تو آپ کو پہلے دودھ ہونا ضروری ہے، یعنی شریعت ہونا ضروری ہے۔ اگر شریعت نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں نہیں مل سکتی آپ کو، نہ طریقت ملے گی، نہ حقیقت ملے گی، نہ معرفت کی منزل پر آپ قدم رکھ سکیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں دودھ جتنا سالڈ ہوگا، خالص ہوگا، جتنا پیور ہوگا، جتنا گاڑھا ہوگا، ملائی بھی اتنی دبیز اور موٹی آئے گی، مسکہ بھی اتنا اچھا بنے گا، گھی بھی اتنا خالص بنے گا۔ دودھ پتلا ہے تو ملائی بھی خراب بنے گی، مسکہ بھی خراب بنے گا، گھی تو بنے گا ہی نہیں، پھر الا ماشاء اللہ بنے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کی شریعت جتنی زیادہ مضبوط ہے، جس کا ظاہری علوم جتنا مضبوط ہے، اس کی طریقت بھی اتنی مضبوط ہے، اس کی حقیقت بھی اتنی مضبوط ہوگی، اس کی معرفت بھی اتنی مضبوط ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، اولیاء کرام پہلے علم کا مبدا ہوتے ہیں۔ آج کا میرا جو عنوان ہے حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ و ارضاہ کا علمی مقام و مرتبہ۔ معزز سامعین کرام، اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہم جو ہے کرامات کی حیثیت جو ہے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، یہ کرامات ان کی مقصود نہیں ہوتا۔ ولایت جو ہے کرامت نہیں بلکہ استقامت کا نام ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ اکثر اولیاء کرام نے فرمایا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یعنی ڈٹے رہنا، اپنے مقام پر رکے رہنا، اپنی منزل پر ٹھہرے رہنا، کرامت سے اوپر ہے۔ کرامت کیا ہے؟ محمود ہے، ٹھیک ہے، ایک ایڈیشنل چیز ہے مگر لازم نہیں ہے وہ۔ اس کے لیے ولایت کو کرامت نہیں کہتے بلکہ ولایت استقامت کو کہا جاتا ہے۔ جب کرامت کا بیان ہوتا ہے تو یہ اولیاء کرام کی شان کا ایک حصہ، ایک گوشہ، ایک پارٹ ہوتا ہے جس سے ان کی کسی ایک شان کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے اصل مقام کا پتہ ان کی استقامت سے چلے گا، کتاب و سنت کی مطابقت، اس میں استقامت ہی سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے اور اسی سے عروج ملتا ہے۔ کسی ایک اللہ والے کے پاس کوئی مرید آیا، اگر حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہ رہا ہوں، 8 دن 10 دن رہا، جانے لگا، تو بولے بابا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ تو بولے حضرت میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا سوچا تھا، کرامت دیکھنے آیا تھا، مگر 8 دن رہا، 10 دن رہا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ کا بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے، بڑے آپ کے قصے کہانیاں باہر سنتے ہیں، مگر مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا بابا تم 8-10 دن رہے؟ جی فرمایا ہاں رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے کبھی مجھ سے کوئی ایک سنت رسول کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی
فرائض صدور کی بات ہے، کوئی سنت کو چھوٹتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا۔ بولے اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کرامت سے بڑھ کر یہی اصل کرامت ہے، کیا؟ سنت پر استقامت، متابعت اور اتباع، پیروی، اتباع، یہی اصل علامت ہے اولیاء کرام کی۔ اور حدیث پاک میں بھی کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اذا تقرب عبدی بالنوافل، کہ بندہ جو ہے میرے قریب کب ہوتا ہے؟ نوافل کے ذریعے سے، عبادات اور اعمال کے ذریعے سے، علم کے ذریعے، اور وہ کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ اور حضور بڑے پیر کا جب بات ہے تو میں آپ کے شعر میں سے آغاز کروں گا، درست العلم حتی صرت خطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، میں نے علم حاصل کیا، درست العلم حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں قطب بنا۔ قطب ٹاپ لیول کا ہوتا ہے، اولیاء، ابدال، اوتاد، اقطاب، اغواس، ابدال، یہ سب کی ٹاپ کیٹیگری اقطاب کی، قطب کی ہوتی ہے۔ قطب جب کئی قطب ہو جاتے ہیں، ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ غوث ہوتا ہے، اغواث بولتے ہیں یا غوث بولتے ہیں۔ تو حضور بڑے پیر فرما رہے ہیں میں قطبیت کے مقام پہ جو پہنچا اس کی بنیاد کیا ہے؟ درست العلم، میں نے علم سیکھا ہے، درست العلم، میں نے درس و تدریس حاصل کی ہے، میں نے علم حاصل کیا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں قطب بنا۔ قطبیت کا مقام کیسے ملا؟ آپ نے عبادات کا ذکر نہیں کیا، آپ نے اپنی نسبت کو ذکر نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، میں اولیاء کا سردار ہوں، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ آپ کی قطبیت کی بنیاد نہیں بتائی آپ نے اپنی قطبیت کی بنیاد جو بنائی ہے، جو بتائی ہے، علم کو بتایا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے حضور بڑے پیر کی ہم کرامات، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی مقام علم کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ نے جو علم کے لیے اپنی محنتیں، مشقتیں فرمائی ہے، زمانے طالب علمی میں کس قسم کی آپ نے مشقتیں اٹھائی ہے، اس کے میں نے چند آپ کے سامنے گوشہ گزار چند پوائنٹ رکھنا چاہوں گا۔ آپ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ زمانے طالب علمی میں آپ نے بڑی صحبتیں اٹھائی ہے، بڑی مشکلات اٹھائی ہے، لیکن آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ ان مصائب کا سامنا کیا۔ اپنے عراق میں، جیلان میں جہاں رہ رہے ہیں، وہاں پر علوم کو حاصل کیا۔ جیلان میں پیدا ہوئے، 488 سن ہجری میں آپ نے ظاہری علوم پورے مکمل فرما لیے، مقامی جو علماء تھے ان سے پورا چھوٹی عمر میں آپ نے مکمل فرمائے۔ اپنی والدہ ماجدہ سے کہنے لگے مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جاؤں گا۔ ماں نے پوچھا کہ کیوں جاؤ گے؟ تو اس کی دو وجوہات بیان فرمائی، کیا؟ اطلب العلم و ازرع الصالحین، علم حاصل کروں گا، بزرگان دین کی زیارت کروں گا۔ معزز سامعین کرام، حضور بڑے پیر سردار اولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے، غوث الاعظم ہے، قطب الاقطاب ہیں، سارے اولیاء کے سردار ہیں، جن کی ولایت پہلوں پر بھی مسلم ہے، اگلوں پر بھی مسلم ہے، اولیاء میں، غیر انبیاء اور غیر صحابہ میں، اگلے پچھلے سب پر آپ کی ولایت کو مسلم قرار دیا گیا۔ مگر وہ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں بغداد کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اطلب العلم و ازرع الصالحین، علم حاصل کروں گا اور صالحین کی زیارتیں کروں گا، ان کا دیدار کروں گا، ان کی صحبتوں میں رہوں گا۔ کیا ضرورت تھی حضور بڑے پیر کو؟ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرما دیتا۔ آپ خود وقت کے ولی ہے، آپ اولیاء کے سردار ہے۔ خواجہ اجمیری جن کے آگے اپنا سر جھکا دے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند اپنا سر جھکا دے، اپنی گردن جھکا دے، جن کے آنے کا ذکر جنید بغدادی دے دیں، جن کے آنے کا تذکرہ اور بشارتیں بایزید بسطامی دے دیں، سری سقطی دے دیں، اتنے بڑے بڑے اولیاء، جنید بغدادی لے لیں آپ، سری سقطی لے لیں، بایزید بسطامی لے لیں، ایسے جلیل القدر اولیاء کرام جن کے آنے کی بشارتیں دے، جن کا مقام و مرتبے کا ذکر کرے، جن کے آگے اپنی گردنوں کو جھکائے، ان لوگوں کا یہ مقام، ان کا پھر مقام کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں بغداد، کس لیے؟ علم حاصل کروں گا، صالحین سے ملاقات کروں گا۔ آج ہمارے پاس یہ دونوں چیزوں کی کمی ہے۔ میں بڑی درد اور دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس مسئلہ کیا ہو گیا؟ ایک طبقے نے علم کو پکڑ لیا، ایک طبقے نے اولیاء کو پکڑ لیا۔ علم والے اولیاء کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اولیاء والے یعنی خانقاہیں علم والوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ حضور بڑے پیر نے دونوں چیزوں کو ملایا تھا، ہم دونوں چیزوں میں علیحدگی ڈال رہے ہیں۔ علماء کا طبقہ الگ ہو رہا ہے، اولیاء کرام اور اللہ والوں کا طبقہ، مشائخ اعظام کا طبقہ وہ الگ ہو رہا ہے، جبکہ حضور بڑے پیر نے دونوں کو ملایا تھا۔ فرمایا تھا کیا؟
دیکھو علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے قیامت تک آنے والے اپنے متبعین، اپنے اولاد، اپنی امجاد میں، اپنی آنے والی نسلوں میں یہ بات بتا رہے ہیں، دیکھو تمہیں جو مقام و مرتبہ ملے گا اس کے باوجود تم علم کا دامن نہیں تھام لینا، چھوڑنا نہیں۔ پھر یہ بتا رہے ہیں دیکھو ایسا نہ ہو علم والا بن جاؤ مگر کہ صالحین کا تعلق نہ ٹوٹ جائیں۔ تو فرمایا دونوں چیزوں کو ملانے کا نام حضور بڑے پیر کی مکمل قطبیت کی جو بنیادیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آپ کی قطبیت کی بنیاد علم ہے اور صالحین سی صحبتیں ہیں، صالحین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی صحبتوں میں رہنا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی صالحین کی صحبت میں رہنا، مگر بتا رہے ہیں دیکھو تمہیں کتنا بھی مقام و مرتبہ کیوں نہ مل جائے تب بھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تب بھی تمہیں اولیاء کرام کی صحبتوں میں رہنا ہے۔ اس کا جو فیض ملے گا وہ 1000 کتابوں سے نہیں ملے گا۔ کیا کہ حضرت شوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم اور بات ہے، فیضان اور بات ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ علم سے، کتابوں سے حاصل ہونے والا علم الگ ہوتا ہے، دلوں سے اور قلوب سے حاصل ہونے والا فیضان منفرد ہوتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ علم جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ حضور بڑے پیر کے ماننے والے ہیں تو اس کو بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ حضور بڑے پیر نے خود اپنی قطبیت کی بنیاد فرمائی، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام و مرتبے پر پہنچا۔ معزز سامعین کرام، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ واقعے کی طرف، آپ نے غالباً ان 4 روزہ محافل میں تفصیل سے سن چکے ہوں گے۔ آپ نے کہ آپ جا رہے ہیں 40 دینار رکھے، پھر اس کے بعد معاملہ ہوتا ہے، جا رہے ہیں تبلیغ، دیکھیے آپ تبلیغ دین حنیف ہو رہی ہے حضور بڑے پیر کی، کیا جا رہے ہیں تو چور ہے، چور کو بتا رہے ہیں دیکھو میں تم لے رہے ہیں لے لو، مال و دولت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھے کیوں نہیں بولے آپ، کیوں چھپائے نہیں؟ تو بولنے لگے کہ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی۔ تعلیم، علم دے رہے ہیں۔ ماں کا مقام و مرتبہ کب پتہ چلے گا آپ کو؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں؟ کب آئے گا یہ؟ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے۔ حضور بڑے پیر بتا رہے ہیں میری ماں نے مجھ سے، میں نے وعدہ کیا ہے، وعدے کی اہمیت کو بھی ذکر فرمایا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْإِيمَانِ فرمایا، وَأَوْفُوا الْعَهْدَ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی مت کرو۔ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، مومن کی پہچان وعدہ توڑتا نہیں ہے، منافق کی پہچان کے وعدہ توڑ دیا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے سارے نکاح، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ 70 کے 70 پورے ایمان لے آئے، توبہ کر لیے، اور پھر وہ جا کر کے اپنے وقت کے اولیاء کرام بن گئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص ملا، اس نے مجھے کچھ دینار دیے اور کہا یہ آپ کی والدہ نے بھیجے ہیں، اور 1 دینار اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہاں آنے کے بعد اور باقی کھنڈرات کی طرف جا کر 70 افراد میں تقسیم کر دیے وہ بھی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری والدہ نے بھیجے ہیں، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ تنہا کھاؤں، واپس آ کر کے 1 دینار کا کھانا خریدا، غریبوں محتاجوں کو جمع فرمایا اور فرما کر کے آپ نے تقسیم فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مقام و مرتبہ علمی اعتبار سے، علم شریعت کے باب میں آپ سے متعلق بہت سے اقوال صوفیاء کرام کے اولیاء کی کتابوں میں ہیں، اور ہم لوگ اکثر سنا کرتے ہیں، مگر اس موقع پر حضور بڑے پیر کا علمی مقام و مرتبہ، چونکہ میرا عنوان ہے، صرف محدثین اور فقہاء کرام کی نظر میں آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کے گوش و گزار کرتا چلوں۔ آپ اکثر ایک نام سنتے ہیں صلاح الدین، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ، جنہوں نے فاتح بیت المقدس ہے، اور آپ کو جان کر کے یہ حیرت ہوگی اور بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی جب القدس فتح کیا تو جس لشکر کے ذریعے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس آرمی میں شامل لوگوں کی اکثریت حضور بڑے پیر کے تلامذہ اور آپ کے شاگردوں کی تھی۔ گویا آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل لوگ صرف علم کے ماہر نہیں تھے، عمل کے ماہر، بلکہ اپنے وقت کے مجاہد بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زائد فوج حضور بڑے پیر کے عظیم مدرسے کے طلباء تھے، اور کچھ فیصد لوگ وہ تھے جو امام غزالی کے مدرسے نظامیہ کے فارغ تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے جو چیف ایڈوائزر تھے ان کا نام تھا ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، جو حضور بڑے پیر کے شاگرد بھی ہیں اور حضور بڑے پیر کے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ براہ راست حضور بڑے پیر سے آپ نے علم حاصل کیا۔ گویا آپ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ بھی حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کا ہی فیضان ہے، آپ کے فیضان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ابن قدامہ کون ہیں؟ الحنبلی، اور ان کے بھائی تھے، رشتے کے بھائی تھے عبد الغنی المقدسی الحنبلی، دونوں حضور بڑے پیر کے شاگرد تھے، اور یہ دونوں فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام ہیں، دونوں کا
عبد المغنی المقدسی الحنبلی لے لیں، عبد الغنی، دونوں بھی حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے درست مبارک پر آپ علم حاصل کیے، آپ اکتساب فیض فرمایا۔ امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں المقدسی ابن قدامہ المقدسی کا قول نقل کرتے ہیں، حضور بڑے پیر کی کرامات جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے اور جتنی متواتر النقل ہے، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین میں کسی ولی کے بارے میں ایسی کرامتوں کا تواتر نہیں سنا، نہ دیکھا۔ ہم آپ کے شاگرد تھے، آپ کے مدرسے میں کے حجرے میں رہتے، حضور بڑے پیر اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر کو بھیجتے اور ہمارے چراغ جلایا جاتا تھا۔ یہ تواضع، اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں، حضور بڑے پیر اپنے صاحبزادے کو بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کے میرے شاگردوں کے کمروں کے چراغ جلا کر کے آؤ۔ یہ تواضع، ان کے ساری ادب خلق تھا کہ بیٹا چراغ جلاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجا جاتا تھا۔ نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھا کرتے۔ قربان جائیے، بیٹا جو ہے ظاہری چراغ جلانے کے لیے لگایا اور خود جو ہے علم کا، فضل کا، فیضان کا، ولایت کا وہ چراغ لوگوں کے دلوں میں حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ جلایا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، ابن قدامہ المقدسی کون ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ کے استاد ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ عقائد کے معاملات میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ انتہا پسند ہیں، وہ بڑے غیر مقلدین کے امام مانے جاتے ہیں، کئی معاملات میں وہ منکر تصوف بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر حقیقت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ان کے بعض معاملات یقیناً اور بعض توجیحات، بعض جو عقائد جو ذکر کیے ہیں، جیسے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا سفر کرنا، مگر ایسے معاملات میں انہوں نے جو شدت پسندی اور پہلی مرتبہ کی وہ اپنی جگہ ہے۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سلسلے نقشبندیہ میں اور سہروردیہ دونوں میں یہ بیعت تھے۔ کون؟ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ سلسلے قادریہ اور سلسلے سہروردیہ دونوں میں بیعت تھے۔ کون؟ علامہ ابن تیمیہ۔ ان کے جو پیر و مرشد شیخ کا نام ہے عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی، بغداد میں انہوں نے شیخ شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت کا خرقہ پہنا تھا۔ گویا ایک طریقے سے علامہ ابن تیمیہ یہ طریقے سے سہروردی ہو گئے، اور دوسرا طریقہ عز الدین الفاروسی امام موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی کے خلیفہ اور مرید بھی ہے، اور ابن قدامہ المقدسی حضور بڑے پیر کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، جنہوں نے طریقہ قادریہ میں خود حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ سے خرقہ خلافت پہنا۔ علامہ ابن تیمیہ ایک سلسلے سے ایک طرف سے قادری ہیں، ایک طرف سے سہروردی ہیں، چونکہ قادری سلسلہ سب سے افضل ہے سارے سلاسل میں، اس وجہ سے میں تذکرہ بھی سب سے پہلے قادری سلسلے کا کر رہا ہوں۔ آپ کو اور ایک بات حیرت انگیز طور پر بتاؤں، علامہ ابن تیمیہ اپنی وفات کے وقت یہ وصیت کر گئے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو دمشق میں ایک خاص قبرستان ہے مقابر الصوفیہ، اس میں مجھے دفن کرنا۔ کیونکہ وہاں پر صوفی کون، یہ بات کو میں اپنی طرف سے نہیں، البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر، ابن حجر الاسقلانی الدرر الکاملہ میں امام ذہبی نے اور کئی محدثین نے علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات کو نقل فرمایا ہے، کیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مقابر الصوفیہ میں دفن کرنا۔ اور وہ مقابر خالی صوفیہ کرام کے لیے، قادری صوفیہ کرام کے ساتھ خاص تھا، آج تک ان کی قبر وہیں ہے، اور بعد میں سنا کہ ان کے بیٹے کی بھی تدفین وہیں پر عمل میں آئی۔ اب یہ علامہ ابن تیمیہ ان کے حضرت حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ ان کے الفاظ غور فرمائیں۔ قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر بن عبداللہ الجیلی، حضور بڑے پیر کون ہے؟ قطب العارفین، سارے عارفوں کے، عرفاء کے، عارفوں کے، اولیاء کے قطب ہیں، یا قطب العارفین، سارے عارفوں کے قطب کا نام حضور بڑے پیر۔ کون؟ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی حضور بڑے پیر کے نام کو اس القاب کے ساتھ ذکر کریں، شاید کسی اور ولی کے ساتھ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوگا۔ تو حضور بڑے پیر کا مقام کون؟ مقام کیا ہے؟ مقام تو اپنا بلند ہے، الفضل ما عرفت بی ما شہدت بی الاعداء، مقام و مرتبہ وہ ہے جو غیر بھی جو ہے آپ کے مقام کا معترف ہو جائے۔ اور ایک اپنا الاستقامہ نامی کتاب ہے ان کی، اس میں جو ہے ایک آپ کی کشف و کرامت کا کون ابن تیمیہ ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے حضرت کے پاس تشریف لائے اس بارے میں پوچھنے کے لیے کہ بھئی علم کلام پڑھا جائے، فلسفہ منطق پڑھنا چاہتے تھے وہ، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار تھے کہ کس کتاب سے آغاز کروں، یعنی الارشاد پڑھوں یا پھر نہایت الاقدام پڑھوں۔
یا اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی جو وقت کے وہ بھی کامل تھے، ان کے چچا بھی تھے، ان کی کتاب پڑھوں. یہ تردد تھا، پریشان تھے تو اپنے شیخ کے سامنے ذکر کیے. تو وہ کیا کرے، حضور بڑے پیر کی، کون، حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی حضور بڑے پیر کی خدمت میں لے کر آئے. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائے آپ، نماز سے آپ فارغ ہونے کے بعد پلٹ کر کے جب مجلس ہوگی تو ہم حضور بڑے پیر سے پوچھیں گے، ارادہ تو یہ تھا، اور رہنمائی فرمائیں گے. جب آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضور بڑے پیر وہ کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھیں. اور یہ الاستقامہ میں ابن تیمیہ نے ذکر کیا، یا عمر ما ہوا من زاد القبری ما ہوا من زاد القبر، یعنی جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا یہ قبر میں بھی کام آئے گی یا نہیں. یعنی علم الکلام، منطق، فلسفہ، کلام جو پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو یہ قبر میں کام نہیں آئے گی. شیخ سہروردی فرماتے ہیں فرجعت عن ذلک، میں سمجھ گیا حضور بڑے پیر کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر تصحیح فرما دی. پھر میں نے اس علم کے حصول سے توبہ فرما لی. اس واقعے کو روایت کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ سنیے، ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، یعنی جو ان کے دل میں تھا حضور بڑے پیر کے دل میں کشف ہو گیا جس سے وہ جان گئے ہیں. ایک اور مقام پر ذکر کرتے ہیں، کان شیخ عبد القادر الجیلی اعظم مشائخہم مشائخ زمانہم امرا بالالتزام بالشرع والاوامر والامر والنہی وتقدیمہ علی الذوق والقدر، ومن اعظم الشیخ من ترک الہوى والارادۃ نفسہ. حضور بڑے پیر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اعظم مشائخہم، اپنے دور کے مشائخ کے سردار ہے. آپ کا مقام علمی، پہلے آپ نے علم کے ذریعے سے، اور علم کیسا تھا حضور بڑے پیر کا، چاروں یعنی فقہی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چاروں میں فتویٰ دیتے تھے. جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک مفتی اکثر عموماً کیا ہوتا ہے، فقہ حنفی میں اگر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بس اتنا کہہ دیتے ہیں زیادہ کہ بھئی فقہ حنفی کے یہ دلائل ہے، فقہ شافعی میں مسئلہ ایسا ہے، ان کے اپنے دلائل کیا ہے، مضبوط کیا ہے. ٹھیک ہے، جو باہر مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی نظر میں ہوتا ہے، مگر عمومی ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بھئی حنفی کے پاس یہ ہے، اس کے دلائل یہ ہے، شافعی کے پاس رفع یدین کرنا ہے. اب ان کے دلائل ایک آدھ ذکر ہو جاتی ہے، بخاری میں آئی ہے فلاں فلاں، مگر پوری تفصیل جو ہے حضور بڑے پیر جب فتویٰ دیتے تو فقہ حنفی کا دیتے تو حنفی میں یہ دلائل ہیں، پورے دلائل بیان فرماتے. کوئی تنگ نظری نہیں، کوئی تعصب نہیں، اپنے حنبلی ہوں تو حنفی میں کیوں فتویٰ دوں، حنفی کے فضائل کو کیوں بیان کروں، نہیں، آپ پورے مکمل ان کے دلائل بیان فرماتے. شافعی میں کرتے تو شافعی کے پورے مسائل، ان کے دلائل ذکر، مالکی ہے تو مالکی کے، حنبلی ہے تو یہ مقام علمی مقام ہے حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا. امام ابن جوزی محدثین میں بڑی مقام رکھنے والے، آپ نے ان کا واقعہ اکثر سنا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا. وہ آئے، آپ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ تفاسیر بیان کرنے لگے، 40 تفسیریں الگ الگ بیان فرمائی، اور 11 تفسیروں کے بعد سے 40 تک وہ پتہ نہیں تھا ان کو. حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ اپنے وقت کے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، بہت بڑا نام ہے علامہ ابن جوزی کا اہل علم کے نزدیک. صاحب صفوۃ الصفوہ ہے اور اصول حدیث کے امام مانے جاتے ہیں، متکلم ہے، نحوی ہے، فلسفی ہے، مفسر ہے، کیا کیا نہیں کیا. اکتساب فیض کے لیے ایک مرتبہ آئے تو حضور بڑے پیر نے 40 تفسیریں ایک آیت کریمہ کی بیان فرمائی. یہ کیا ہے؟ یہ علمی مقام و مرتبہ ہے. اس کے بعد الگ بات ہے، الان نرجع من القال الى الحال، وہ الفاظ قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں، وہ الگ ہے مسئلہ، وہ اپنی مقام پر ہے. یعنی جب حال کی پہلی تفسیر بیان ہوئی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے، ابن جوزی تڑپ اٹھے اور اپنے وجد میں آ کر کے بے ہوش ہو گئے، مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. یہ ساری باتیں ہیں. مگر پہلے علم کی، قرآن کریم کی 40 تفسیروں کو بیان فرمایا ہے. کوئی آج مسند رشد و ہدایت پر بیٹھے ہوئے ہمارے مشائخین کرام میں، اہل علم میں، اولیاء کرام ہم جن کو مانتے ہیں آج کے دور میں، الا ماشاءاللہ تو حضور بڑے پیر ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر رہے ہیں. علامہ ابن جوزی جیسا عالم دین، مفسر، محدث اپنے مقام پر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس مقام و مرتبے کا کوئی پائے کا آدمی نہیں ہو. یہ مقام ہے حضور بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ وارضاہ. امام یافعی جن کی کتاب التلخیص القبیر کے نام سے ہے، وہ فرماتے ہیں اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقاصد الیہ من طلب العلم من الآفاق. یعنی مشرق سے مغرب تک سارے علماء، فقہا، صلحاء، سارے لوگ آپ کی بارگاہ میں جمع ہوتے،
کیا کرتے؟ آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتے، علم حاصل کرتے، حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور دراز تک علم پہنچایا کرتے۔ امام یافعی آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک شعر، غوث الورا غیث الندا نور الہدا بدر الدجا شمس الضحا بل الانوار، یہ الفاظ کے ساتھ غوث الورا ہیں آپ، غیث الندا نور الہدا بدر الدجا شمس الضحا بل الانوار۔ بعض لوگ نادان یہ کہتے ہیں کہ آپ غوث اعظم نہیں کہتے، یہ ناجائز ہے، جبکہ امام یافعی جیسے بڑے عالم دین حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ یاد فرما رہے ہیں، تو آپ کا علمی مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور علامہ ابن رجب الحنبلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے القابات، کان ہوا زاہد شیخ العصر وقدوۃ العارفین وسلطان المشائخ وسید اہل الطریقہ محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ یہ القابات یہ بلکہ حضور بڑے پیر کا مقام و مرتبہ ہے، جس سے امام رجب الحنبلی کون ہے؟ وہ بہت بڑے یعنی ابن تیمیہ کے، ابن قیم کے اساتذہ ہیں، اور ان کو بعض حضرات جو ہے سلفی تصور کرتے ہیں، سلفی نہیں بلکہ بڑے پیر کے مرید ہے اور آپ کے عقیدت مندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ابن رجب الحنبلی کو بھی پوری سلفیہ لائن والے جو ہے، سلفیت جو ہے اپنا امام مانتی ہے، وہ فرما رہے ہیں کان ہوا زاہد شیخ العصر وقدوۃ العارفین وسلطان المشائخ وسید اہل الطریقہ۔ آپ کے القابات صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال والمشہورہ، یہ ہے مقام و مرتبہ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ۔ امام ذہبی کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب سیر اعلام النبوہ، لیس فی کبائر المشائخ من لہ احوال وکرامات اکثر من المشائخ عند عبد القادر الجیلانی۔ آپ سے بڑھ کر کرامات اور آپ کے جو مقام و مرتبہ ہے، احوال و کرامات کسی اور کے نظر نہیں آتے۔ اور معزز سامعین کرام، آپ آگے بڑھتے جائیں، بڑے بڑے علماء کرام نے جنہوں نے حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ ورضاہ کا مقام و مرتبے کا تذکرہ اور آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ جو علمی آپ کی جو کرامات، علمی جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کی جو تجدیدی خدمات ہے عراق اور عرب دنیا میں، چونکہ یونان کا جو فلسفہ تھا، یونانین جو فلسفی تھی، اس کے اثرات سے بہت حد تک مسلمان متاثر ہو چکے تھے۔ عقائد کی ساری عمارتیں منہدم ہو رہی تھیں، چاروں طرف سے فتنوں کی الغار تھیں۔ عام مجالس میں بھی معتزلہ، باطنیہ جیسے فرقے، خلق قرآن، رؤیت باری الہی اور بئی ایسے مضامین جو بڑے بڑے علماء کرام بیان کرنے سے رکتے ہیں، وہ عام مجالس میں ہونے لگا۔ آپ حضور بڑے پیر نے اپنے اس کے بعد جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے اپنے خطابات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے واعظ و تلقین فرمائی۔ حضور بڑے پیر نے پوچھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد القادر کیوں تم واعظ نہیں کرتے؟ بولے میں اجمی ہوں، یہ عرب ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ پھر مولا مشکل کشا 6 مرتبہ ڈالا۔ پوچھا 6 مرتبہ کیوں؟ فرمایا حضور کی برابری فیض دینے میں بھی نہیں کرتا، میں فیض دینے میں بھی حضور بڑے پیر کی میں برابری ہمسری نہیں کر سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیا مقام و مرتبہ ہے حضور بڑے پیر رضی اللہ۔ اس کے بعد آپ کے مجمع میں 80,000 سے زائد لوگ بیٹھا کرتے، 400 کے قریب آپ کے مریدین خطابات کو لکھا کرتے۔ آپ ہفتے میں 3 روز خطاب فرماتے، جب گفتگو فرماتے مجمع پر سناٹا چھا جاتا، سامعین کی عجیب کیفیت ہوتی، کوئی آہو بکا کر رہا ہوتا، کوئی تڑپ رہا ہوتا، کوئی بے چین ہوتا، کسی پر وجد طاری ہے، کسی پر محبت و خشیت الہی کا ایسا غلبہ طاری ہے، بعض اوقات تو کئی جنازے اٹھتے۔ آپ کی آواز دوران خطاب دور اور قریب والے برابر سنا کرتے۔ آپ نے دور پرفتن میں بغداد میں کلمہ حق کو بلند فرمایا، ایسا بلند فرمایا آج تک بھی گونج رہی ہے۔ تو آپ کے جو خطابات ہوتے علمی فیض لٹاتے، علم اور روحانیت دونوں کا فیض لٹایا کرتے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو یہی بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی علوم اسلامیہ کے پھیلانے میں اور اس کو عام کرنے میں اپنی ساری زندگی کو صرف فرمایا۔ اپنی زندگی جو لگائی تو کیمیں لگائی کہ سارے کا سارا کام دین متین کے پھیلانے میں۔ آپ کی کرامات یقیناً ہے، مگر وہ کرامات کی بنیاد بھی علم رکھا آپ نے۔ آپ کی اکثر ایک کرامت آپ اکثر سنا کرتے، اس کے لیے بھی دیکھیے کرامات کا ہونا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کو پتہ ہو کہ کرامات کیا ہے، اس کی حد کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مراقبے میں ہیں، اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے، عرش پر بیٹھے ہوئے، تخت پر بیٹھے ہوئے، اتر کے حضور بڑے پیر کے سامنے آئی اور آ کر کہنے لگے
وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، اور فرمانے لگے کہ میں نے تمہاری عبادتوں سے خوش ہو کر کے تمہاری نمازوں کو معاف فرما دیا۔ اگر آپ اور ہم ہوتے تو آپ اندازہ لگائیے کیا عالم ہو جاتا، ہم کتنا خوش ہو جاتے، واہ 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 ہو جاتی ہماری، ارے بھائی اب نمازیں چلے گئی، نماز اور روزہ معاف، جو کرتے کرو، اب اپنا بیڑا تو پار ہے، ہمارا معاملہ ہوتا۔ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے غور فرمایا، تدبر فرمایا، تفکر فرمایا۔ کیسا آپ نے تفکر کیا فرمایا؟ آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ممکن ہے، نماز کا معاف ہونا ممکن ہے؟ تو آپ نے سوچا کہ بھئی میں ایک امتی ہوں، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں تو اس کے لیے نماز معاف ہو رہی ہے، اور جو کلمہ پڑھانے والے آقا ہے وہ تو 5 ٹائم کیا بلکہ 6 ٹائم نماز پڑھتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کا بعد میں جو شیطان تھا وہ سامنے آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ تم کو تمہارے علم نے بچایا۔ آپ نے فرمایا اے شیطان، مجھ کو میرے علم نے نہیں، رب کے فضل نے بچایا۔ مگر آپ ایک لمحے کے لیے یہاں سوچے، حضور بڑے پیر نے جب استغراق میں جا کر کے غور و فکر، تدبر کب ہو سکتا ہے، کیسے کیا آپ نے؟ اللہ کا فضل تو یقیناً شامل حال ہے، مگر یہ فکر کرنا کہ بھئی نبی پر معاف نہیں ہو سکتی تو ولی پر، امتی پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیاد علم ہے۔ درست علما حتی صرت خطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطبیت کے مقام پر پہنچا۔ ہم اگر حضور بڑے پیر کے ماننے والے ہیں تو ہمیں علم کو سیکھنا چاہیے، علم کو حاصل کرنا چاہیے، علم کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہم پھر گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتے رہ سکتے ہیں، مگر ہم کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، بس یہی چند معروضات تھے، چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی کہ علم اصل ہے، شریعت اصل ہے، شریعت ہے تو طریقت ہے، شریعت ہے تو حقیقت ہے، شریعت ہے تو معرفت ہے۔ اگر شریعت نہیں ہے تو نہ طریقت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ معرفت۔ آدمی معرفت سے گرا تو حقیقت آ کے اس کو تھامے گی، حقیقت سے گرا تو طریقت تھام لے گی، طریقت سے گرا تو شریعت تو کم سے کم رک جائے گی، بخشش کا ذریعہ تو رہ سکتا ہے۔ اگر شریعت نہیں ہوگی، طریقت سے گرا تو کہاں گرے گا، کہیں اور گرنے کا مقام بھی نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے جتنے اولیاء کرام ہیں ان تمام لوگ پہلے علم کے سمندر لٹایا کرتے، علم میں ظاہری علم حاصل کرتے، بعد میں باطن کی طرف جاتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے علم کو حاصل کیا، ارادہ فرمایا کہ اب تصوف سیکھیں، آپ کے پیر و مرشد نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی آپ علم ظاہر کی طرف اور توجہ فرمائیے، اور توجہ اور توجہ۔ ہم حضرت بندہ نواز کا ذکر کرتے ہیں، حضرت بندہ نواز ہیں، گیسو دراز ہے، بلند پرواز ہے، شہباز دکن ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت کی عمر شریف لگ بھگ 100 سال، آپ کی کتابیں 110 سال، اور آپ کی کتابیں بھی 110 کتابیں۔ تفسیر ملتقط اٹھا لیں، شرح عوارف المعارف اٹھا لیں، کیا کیا نہیں ہے، آپ کی جوامع الکلم اٹھا لیں، آپ کی کتابیں جو علم کے دریا بہائے ہیں، آپ ویسی دریا کوئی اور عالم کی کتاب میں وہ مزہ نہیں آتا۔ جب صوفیاء کرام علم حاصل کر کے اس کو تصوف کی، جیسے پہلے ہوتا تھا قلم لکھنے کے لیے ایک دوات میں ڈبایا جاتا، ڈبا کر لکھا جاتا، تو بلا تشبیہ علم جو ہے آپ کا قلم ہے، آپ کی نب ہے، اور جو تصوف ہے وہ آپ کی سیاہی ہے۔ سیاہی علم جو حاصل ہوا ہے اس کو جب تصوف کی سیاہی میں ڈبا کر کے جو لکھا جائے گا وہ دل تک اترے گی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔